وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم اور عمورہ کے جو علاقے تھے شرق اردن میں، اس کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، اور وہاں کے جو لوگ تھے، جو قوم تھی، ان کی بداعمالیاں بہت زیادہ تھیں، فحاشی، بد اخلاقی، امرد پرستی، اس طرح کی بیماریوں کے اندر وہ مبتلا تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، ان کو سمجھانے کی مکمل کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں، خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی گزارنے کے لیے ان کو کہا، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی اس نرم تبلیغ اور نرم لہجے سے قوم نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانی، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو قوم یہ کہنے لگی، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ، کہ انہوں نے کہا کہ ان کو ہماری اس بستی سے نکال دو، لوط علیہ السلام کو ہماری بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، لوط علیہ السلام اور ان کا جو خاندان ہے یا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ صاف سمجھ رہے ہیں، تو لہٰذا یعنی یہ طنزیہ جملہ تھا ان کا، یعنی لوط علیہ السلام پر طنز کیا، اور طنز کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ان کاموں سے، ہمارے ان کارناموں سے ان کا کیا تعلق ہے، ان کو یہاں سے نکال دو، یہ قوم نے کہا۔ اس کے باوجود پھر بھی حضرت لوط علیہ السلام نے دوبارہ مجلس کے اندر، لوط علیہ السلام نے ان کے مجمع کے اندر پھر دوبارہ ان کو تبلیغ کی، پھر دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو، مردوں کے ساتھ بے حیائی والا جو تمہارا تعلق ہے، لوٹ مار تمہارے اندر پائی جاتی ہے، اس طرح کی بد اخلاقیاں جو ہیں تم جو کرتے ہو، اور بھری مجلسوں میں کرتے ہو، بھری محفلوں میں کرتے ہو، شرمندہ ہونے چاہیے تمہیں ان پر، ان کاموں پر، لیکن تم شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ تم اور زیادہ اتراتے ہو۔ تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ، یہ چیزیں تمہیں نقصان دے گی۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، ایک تو تم اپنی نفسانی خواہشات مردوں سے پوری کرتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم لوٹ مار والی صورت اختیار کرتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور مجلسوں کے اندر تم اس طرح کے کام کرتے ہو جو مجلسوں میں کرنے والے نہیں ہیں، وہ تم کرتے ہو، تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ لوط علیہ السلام کی فکر والی یہ تقریر تھی، یہ بیان تھا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ قوم کو اس کے اوپر ماننا چاہیے تھا، قوم کو اس کے اوپر جو ہے نا سوچنا چاہیے تھا، لیکن قوم نے سوچا نہیں، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام پر الٹا غصے ہونے لگ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر غصہ نکالنے کی صورت انہوں نے اس طرح اختیار کی، فما کان جواب قومہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، کہ لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط، کیا تیرا رب ہمارے ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے تو اپنے رب کو کہو کہ ہمارے اوپر عذاب لے آئے، اگر تم اس بارے میں سچے ہو تو عذاب لے آئے۔ ادھر تو یہ معاملہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ کر رہے تھے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بڑے بردبار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سیر کر رہے تھے تو دوران سیر دیکھا کہ 3 آدمی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو گھر لے گئے اور کوئی بات پوچھی نہیں، بھونا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے خوشی کے اندر کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں، لیکن انہوں نے کھایا نہیں، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف سی صورت بنی کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے جو میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے۔ تو بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کیفیت ہے تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے یہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جا رہے ہیں، ان کے اوپر عذاب آنا ہے، قوم پر عذاب آنا ہے، ہم تو ان کے پاس جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب آپس میں کچھ بات چیت ہوئی، کچھ جس کو کہتے ہیں نا جی بے تکلفی والی کیفیت ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے دل سے جو گھبراہٹ سی وہ ختم ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہو اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور وہ ملت حنیف کی پیروی کرنے والے ہیں، تو پھر ان کو تم کیسے جو ہے نا بچاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم ان کو اور ان کے خاندان والوں کو بچا لیں گے، لیکن ان کی بیوی نہیں بچے گی، اس لیے کہ ان کی بیوی کا جو کام تھا، کارنامہ تھا، وہ وہی تھا جو قوم والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے دل سے ایک خوف اور گھبراہٹ والی کیفیت ختم ہوئی، اور دوسرا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ قوم لوط کے بارے میں کوئی بحث و مباحثہ فرما رہے تھے۔ ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، ابراہیم علیہ السلام بڑے غمخوار، ابراہیم علیہ السلام بڑے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس معاملے میں نہ پڑیے، یعنی اس قوم کے مقدر کے اندر عذاب لکھا جا چکا ہے، یہ قوم اس لائق ہے ہی نہیں کہ ان کے ساتھ اب نرمی برتی جائے، یہ قوم اس لائق ہے ہی نہیں کہ اب ان کو کوئی مہلت دی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا امر آ چکا، یعنی عذاب اب آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب یہ عذاب ان سے ٹلے گا نہیں، یعنی ان کو آ کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں تو بڑے گھبرائے، جس کو کہتے ہیں نا ابھی دل کے اوپر ایک گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ اس وجہ سے پیدا ہو گئی کہ قوم کو پتہ چل گیا، قوم تو بڑی بے شرم ہے، قوم کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ مہمان ہے اور مہمانوں کے سامنے میزبان کی کیا قدر ہوتی ہے۔ قوم جو ہے وہ کہیں ان مہمانوں کا مطالبہ نہ کر دے۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس وجہ سے گھبراہٹ ہوئی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اس بات کا علم ہو گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں۔ تو جب ان کو اس بات کا پتہ چلا، اور یہ مہمان بھی بڑی خوبصورت شکل کے اندر آئے تھے، بڑے حسن و جمال والی کیفیت کے اندر آئے تھے، تو قوم آ کر چھتوں پر چڑھ گئی، گھر کے اوپر چڑھ گئی، اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ مہمان ہیں، تم یہ مہمانوں کے سامنے
میرے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ صحیح نہیں کر رہے ہو. لیکن قوم کے ذہنوں میں یہ بات نہ بیٹھی. حضرت لوط علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہاؤلائی بناتی، یہ تمہاری بیویاں جو ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں. جو صحیح طریقہ ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا، جو حلال طریقہ ہے، تم اس کے اوپر آؤ. تم یہ کیا ملعون طریقے کی طرف جا رہے ہو، غلط کاری کی طرف جا رہے ہو، کچھ اللہ کا خوف کرو. لیکن قوم پھر بھی نہ مانی. جب فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرائے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں، قوم ان کو پریشان کر رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم رات رات اپنے گھر والوں کو اور خود یہاں سے چلے جاؤ. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. تو لوط علیہ السلام چلے گئے. بیوی بھی ساتھ گئی لیکن کچھ گئی اور واپس آ گئی. یعنی انہوں نے کہا کہ میں قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی. تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں گئی، باقی سارے چلے گئے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا. پہلے تو یہ ہے کہ زوردار چیخ آئی، پھر یہ جو ہے نا وہ زمین ہلی، پھر یہ ہے کہ اس کا ٹکڑا اٹھا کر ان کو پٹخ دیا گیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ